بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیے جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب سے۔ عنوان ہے ایلڈرز کونسل کا قیام ضروری۔ اگر ہم حقیقت اور سچ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے سے یا شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر سب اچھا سننے کے عادی نہیں ہوتے ہوئے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج تک ہماری کوئی پالیسی دور اندیشی اور آنے والے وقت کو سامنے رکھ کر نہیں بنائی گئی۔ جس درد دل رکھنے والے نے کبھی بھی آواز اٹھائی اور نقار خانے میں وہ دب گئی۔ اس کے برعکس ہمیں اپنا دشمن سمجھنے والی قوموں نے اپنے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے پاکستانی حکمرانوں اور قوم کی مجموعی نفسیات کا بغور جائزہ لے کر ایک ایسا طریقہ کار اپنایا جس نے آج تک قوم کو قوم نہیں بننے دیا، اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والا جم غفیر بن کر رہ گئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی اس پالیسی کو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، اور کیا بھی ہوگا تو ہماری کبھی نیند یا چین خراب نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم بڑے حوصلہ مند ہیں اور گھوڑے بیچ کر سوتے ہیں، چاہے ملک دو لخت ہو جائے۔ انا للہ۔ ہماری آج تک پالیسیوں سے نہ تو اقتصادی ترقی ہوئی، مالی مشکلات میں کمی آئی، تعلیم عام ہوئی، روزگار کے مواقع نکلے، غربت کا خاتمہ ہوا، کرپشن ختم ہوئی، بلکہ گنگا الٹی بہہ گئی، اور جو تھوڑی بہت مثبت کوششیں ہوئیں وہ خس و خاک کی طرح بہا کر لے گئی۔ ہمارے ساتھ وجود میں آنے والے ممالک کی ترقی کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور خود کو شرمندگی، جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام قوم بنتے بنتے بہت وقت لگے گا نے بے شمار وقت ضائع کر دیا ہے۔ دریں اثنا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، خواب خرگوش سے جاگیں اور دونوں آنکھیں کھولیں۔ ملک عزیز میں جو بھی جوہر قابل ہے، جن کے پاس تجربہ ہے، سمجھ اور عقل ہے، درد دل ہے، وہ سیاست میں ہیں اور نہ آنا چاہتے ہیں، ان کے تجربات اور فہم و افراد سے فائدہ اٹھانے کے لیے دستوری ترمیم کے ذریعے سابقہ فوجیوں، ماہرین تعلیم، بینکر، ڈاکٹرز، جج حضرات، وکلاء، انجینئرز، زرعی ماہرین، کھلاڑیوں، ذمہ داروں، مزدوروں، کسانوں، صنعت کاروں، ادیبوں، شاعروں، کلاکاروں اور زندگی کے ہر قابل ذکر پیشہ کے ریٹائرڈ لوگوں، جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں اپنی دھاک بٹھائی کی قومی کمیٹیاں عمل میں لا کر ان کی قومی مسائل کے اوپر سماعی میٹنگز بلائی جائیں، جہاں درپیش مسائل کے 5-7 دن سیر حاصل بحث ہو اور پھر اس کا حل تجویز کیا جائے، اور ان مختلف کمیٹیوں کے نمائندوں کی ایک قومی کونسل تشکیل دی جائے۔ علاوہ ازیں 5 سالہ منصوبہ طرح کیے جائیں۔ تمام سیاسی نمائندوں کو چاہیے وہ حکومت میں ہوں یا حزب مخالف میں، سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، جیسے کہ 1973 کے دستور کے وقت ہوا تھا، اور آئندہ 50 سال کے لیے ایک قومی پالیسی جو ملک اور عوام کے مفادات کے تمام پہلوؤں پر انتہائی غور و خوض کے بعد تیار ہو۔ سب اس پر متفق ہو کر دستخط کریں، اور پھر کوئی بھی حکومت کرسی پر ہو، صرف ان ہی رہنما اصولوں پر کاربند رہے، تو دنیا کی ہر طاقت ہمارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔
ایک اور مضمون اسی کتاب نفسہ نفسی سے، عنوان ہے چمن اسٹور۔ ہمارے یہاں بینکوں کی مالی حالت لوٹ کھسوٹ، ریکوری میں ناکامی، ناقص ضمانتوں اور فرسودہ عدالتی نظام کی وجہ سے نادہندگان موجیں کر رہے ہیں اور بینکوں کی کشتی ڈاواں ڈول ہے۔ جس طویل مدت کے بعد عدالت قرضوں کی وصولی کا حکم دیتی ہے، قرض خواہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، رہن شدہ جائیداد کئی جگہ بک چکی ہوتی ہے، یوں بینک دیوالیہ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات سنیے کہ صدر پاکستان محمد ایوب خان نے لوگوں کی حالت سدھارنے کے لیے 1962 میں پیپلز کریڈٹ اسکیم لاگو کی تھی۔ اس کی ریکوری کے لاتعداد کیس آج 1999 میں بھی زیر سماعت ہیں۔ پاکستان میں اکثر بڑے لوگ بینک اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے ہاتھ مارتے ہیں اور قانونی اعتبار سے اپنے آپ پر آنچ بھی آنے نہیں دیتے۔ اسٹاک اور پراپرٹی کے جعلی کاغذات سے فائل کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ ایگریکلچرل قرضہ جات جو کہ چھوٹے ذمہ دار کے لیے تھے، ان میں اور ٹرانسپورٹ لونز میں ہزاروں کیس ایسے ہیں جن کا تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ان ناموں اور شناختی کارڈ والوں نے تو قرضے لیے ہی نہیں۔ اکثر فراڈیے فوٹو اسٹیٹ مشین والوں سے ان شناختی کارڈوں کی کاپیاں خرید لیتے ہیں جو وہ چپکے سے اضافی بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ہماری سرشت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم قرضہ لیتے تو ہنس کر ہیں اور اسے اڑاتے بھی خوب ہیں، لیکن قرضہ واپس کرتے وقت ہمیں موت یاد آ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بینک کی برانچ نے بے شمار لوگوں کو زرعی قرضے دے رکھے تھے۔ ان کی وصولی پر جب ذرا دباؤ آیا تو عملے نے بھاگ دوڑ بھی کی، تحصیلدار اور پولیس کی مدد سے قرض خواہوں کی پکڑ دکڑ بھی شروع کر دی۔ انہیں کہیں ناکامی ہوئی، کہیں کامیابی ملی۔ ایک قرض دار نے صاف انکار کر دیا، جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ نہ منت سے مانے نہ دھمکانے سے ڈرے، مجبوراً بینک کا عملہ انہیں تھانے لے گیا۔ اب تھانے میں جب الٹا لٹکا کر ان کی تھوڑی سی شترول کی گئی تو فوراً چیخے، رک جاؤ بھائی جوانو۔ اسی وقت اپنے بیٹے کو بلوایا، اس سے کہا فوراً بینک کے پیسے واپس کر دو۔ بینک کے عملے نے ازراہ مذاق پوچھا کہ اب کیوں قرضے واپس کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج تک کسی نے مجھ سے سیدھی طرح قرضہ واپس مانگا ہی نہیں۔ گویا لاتوں کے بھوت لاتوں سے ہی مانے۔ کچھ وقت سے حکومتی اہلکاروں نے یہ اچھی جرت دکھائی کہ نادہندگان کے نام اخبارات میں شائع کر دیے، جس پر لوگوں کو بہت اچنبھا ہوا اور شرفاء کی اوقات پتہ چلی۔ اس موقع پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا۔ لاہور کی ایک گنجان آبادی اچھرا ہے۔ وہاں آج سے 3 سال پہلے ایک ہی بارونق سڑک تھی جو اچھرا موڑ اور ذیلدار روڈ کو ملاتی تھی۔ تمام اچھی دکانیں اور سٹور وہیں پر تھے۔ ایک دکان وہاں چمن سٹور کے نام سے ایک انتہائی شریف عزادار شخص نے کھولی، جو مالک کی میٹھی زبان اور اس کی مثالی شرافت کے باعث دنوں میں چل نکلی۔ عام گاہکوں کے علاوہ علاقے کے کانٹو ٹیبی، پپو، ڈبلو، پٹی، نیلو اور ببلی کے ہمراہ وہاں آتے اور بچوں کو جوتے دلوا کر جاتی دفعہ کہتے، لکھ لو میرے حساب میں۔ رفتہ رفتہ یہ رقمیں بڑی لیٹ اور لمبی ہوتی گئیں تو مال ختم ہونے کے باعث کاروبار ٹھپ ہونے لگا۔ اس شریف آدمی نے تب وصولی کی مہم شروع کی۔ خاصی کھجل خواری اور کئی چکر لگانے کے بعد کسی جناب سے اگر ملاقات ہوتی تو سوال آتا، اوے تم پہلے بھی کئی بار آ چکے ہو، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہیں میں علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا تمہارا قرض دبا لوں گا؟ جاؤ آرام سے بیٹھو، دے دوں گا۔ سب طرف سے ایسا ہی ٹکا سا جواب ملا اور 1.5 سال میں مالک دکان کی مت ٹھکانے آ گئی، کیونکہ ایک پیسہ کہیں سے وصول نہ ہوا۔ ایک صبح اہل محلہ نے دیکھا کہ چمن اسٹور کے باہر
قد آدم ایک بلیک بورڈ پڑا ہے جس پر چاک سے تحریر ہے۔ ان حضرات کی فہرست جنہوں نے مجھ غریب کے بار بار کے تقاضوں پر بھی میرا ادھار واپس نہیں کیا اور میری نوبت فاقہ کشی تک آ گئی۔ سارے اچھرا کے باسی اسی ایک راستے سے گزرتے تھے۔ انہوں نے فہرست میں قرض داروں کے نام پڑھے اور جا کر اپنے اپنے جاننے والوں سے ادرائے ہمدردی ذکر کیا کہ چمن اسٹور پر قرض داروں کی جو فہرست آویزاں ہے اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ وہ اطلاع دے کر گیا تو دوسرا پڑوسی دروازے پر آ گیا۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے قرض دار بدنام ہوتا گیا اور بالآخر پبلک پریشر سے گھبرا کر ادائی قرض پر مجبور ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے بینکوں کا عملہ بھی زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں سے ہٹ کر چمن اسٹور کی طرح پبلک پریشر سے ڈوبی ہوئی رقوم نادہندگان سے واپس لے سکتا ہے، یعنی ان کے محلہ اور علاقے کے لوگوں میں ان کی سفید پوشی اور سیاہ کرتوتوں کو اجاگر کرے۔ اسلامی سزاؤں کے پیچھے یہی نفسیاتی حقیقت پوشیدہ ہے۔ ہاتھ کاٹ دو، کوڑے لگاؤ، سنگ زنی اور گردن زنی جس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن ہم نام نہاد مسلمان انہیں ظالمانہ سزائیں قرار دیتے ہیں۔ ناظرین السامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے غلام سلسلے کا ولاگ، جس میں آپ کو 2 مضامین پیش کیے گئے۔ ایک کا عنوان تھا ایلڈرز کونسل کا قیام ضروری، اور دوسرا مضمون چمن اسٹور۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے دلچسپ معلوماتی پروگرام آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین اور اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے، بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔